میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبا، اس کی حکومت اور اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکے۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور آخر کار طاقت غرق دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار کا بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ماضی کی یاد خوف پیدا کرتی ہے، کچھ لوگ مستقبل کے اندیشوں سے دوچار ہیں۔ خوف موجود لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں، خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ خوف صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے۔ اور ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے۔ حال زندگی ہے، عمل ہے۔ خوف سے آزاد جو ہوا سو وہ ہو چکا، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اس فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد ہو کر کارنامے سر انجام دیے، عظیم تخلیقات ہوئیں، تہذیبیں پیدا ہوئیں، عجائبات بنائے گئے، تمدن پیدا ہوئے اور پرانے کنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی میرے دوستو۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے، محبت سے محروم کر دیتا ہے، کامیابی سے محروم کر دیتا ہے، آسانی سے محروم کر دیتا ہے، اور خوف زدہ انسان اپنے اندر ہی ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔